खुदाम यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत कादिर पवित्र नाम में आप सबों को रेवरेंड इमियास कॉन्स्टेंटाइन मल की तरफ से इस्लाम। मेरा ताल्लुक चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट से है और मैं चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट पाकिस्तान कराची में रहता हूं और मैं चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट का चेयरमैन हूं और मैं खुदाम के शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने आज मुझे पासबान ऑनलाइन में ये फजल बख्शा कि मैं आपके हुजूर आपकी खिदमत में कलाम को सुना सकूं और मैं खुदाम का मशकूर हूं पास्टर आशिर मंशा के लिए और इसी तरह शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए जिन्होंने मुझे मदु किया और ये मौका दिया कि मैं कलाम बयान की खिदमत को आपके दरमियान सुना सकूं। आइए मेरे साथ देखिए अहद जदीद में पहला तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत। किताब मुकद्दस में पहला तीमुथियुस उसका चौथा बाब 12वीं आयत में ये लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रह। उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, इन ही में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने सर को झुकाएं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ तेरी सताइश करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो आज खुदा तूने मुझे फराहम किया कि तेरे हुजूर में शाइन स्टार टेलीविज़न में आज खुदा तेरी खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। मैं चाहता हूं खुदा ये कलाम आज इन तमाम हाजरीन, सामीन और नाजरीन के लिए मौसर साबित हो। आज खुदावंद कादिर खुदा, आसमानी तहरीक, आसमानी टीम और तू मुझे गाइडेंस बख्श, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज मेरा मज़मून है नौजवानों की मुआशरे और कलीसियाई जिम्मेदारियां और किरदार। मेरा मज़मून है नौजवानों की मुआशरे और कलीसियाई जिम्मेदारियां और किरदार। मैंने चीज़ों अगर गौर करें, हम में ऐसे बहुत से सवालात कभी कभार पूछे जाते हैं। मसलन मुझे चर्च में क्या काम अंजाम देना है, मैं बहैसियत नौजवान हूं और मैं मुआशरे में और कलीसिया में अपनी कौन सी जिम्मेदारियों को अंजाम दूं। ताहम अगर एक सर्वे किया जाए तो आज की नौजवान नस्ल बजाय कि वो कलीसियाई जिम्मेदारियों को बखूबी तौर पर अंजाम दे और अपने अमली किरदार को फाल बनाए, वो चर्चेस से और कलीसिया से, खुदा से बहुत दूर होते हुए नजर आते हैं। ताहम बाइबल मुकद्दस ये तकाजा करती है कि हम नौजवानों को चाहिए कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ और मजबूत हो, और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब हम बचपन ही से खुदा के कलाम और खुदा के अहकाम खुदावंदी की पासदारी करते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर कि वो बूढ़ा होने तक भी उससे न फिर सके, यानी न दाएं न बाएं, बल्कि उसका ताल्लुक अपने खालिक के हकीकी के साथ हो, उसका ताल्लुक खुदाए जुल जलाल के साथ हो। और जब खुदा के साथ उसका ताल्लुक होगा तो वो मुआशरे में भी और कलीसिया में भी एक अहम और अजीम नमूना और एक मिसाल बनेगा। ताहम बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि अब यूथ कौन है? वो नौजवान, वो जवान जिनकी उम्र 13 से
جن کا آغاز ہوتا ہے یعنی ٹین ایجز، اور اسی کے بعد وہ ابو ایجز میں جاتے ہیں، وہ گویا ینگسٹر، ٹین ایجرز اور اسی طرح یوتھ میں ہوتے ہیں۔ اور اس کو اگر غور کریں تو 13 سال کے بعد سے ٹین ایجرز، اور اسی کے بعد پھر 18 کے بعد پھر وہ نوجوانی، اور جب اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ جوان اور خدا۔ یہ یاد رکھیں عہد عتیقی کے پس منظر میں آپ نے اس آیت کو تو ضرور سنا ہوگا کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، تاہم یہ واضح رہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اور ہمارا تعلق خدا سے ہو۔ اور ایسے بہت سے نوجوان جن کا تعلق خدا سے نہیں ہوتا، وہ معاشرے میں تو ایک عظیم اور اچھا رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں بھی بسا اوقات وہ مقبولیت اور وہ منفرد شخصیت نہیں بن پاتے۔ اس کی بنیادی اور کلیدی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ خدا کے ساتھ وہ کلوز نہیں ہوتے، ان کا تعلق، ان کا ریلیشن خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں بھی وہ اس طرح سے ایک منفرد شخصیت کے طور پر نہیں ابھر پاتے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ جوانوں اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں کلیسیا میں۔ ہم پہلے بات کریں گے کلیسیائی ذمہ داریاں۔ جب غور کرتے ہیں تو پہلی بات وہ یہ ہے کہ باقاعدہ حاضری ہو، ریگولر اٹینڈنس ہو۔ آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، عہد جدید میں عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ اب پہلی اور بنیادی بات اور ذمہ داری یہ ہے کہ باقاعدہ حاضری ہو، ریگولر اٹینڈنس ہو۔ اب نوجوانوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کلیسیا میں باقاعدہ طور پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ ایسے بہت سے نوجوان اور جوان وہ تو چرچ جانا ہی نہیں چاہتے، وہ تو کلیسیا کا اہم رکن بننا ہی نہیں چاہتے، اور ایسے بہت سے نوجوان اور جوان وہ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن کتاب مقدس یہ بیان کرتی ہے 25ویں آیت، عبرانیوں 10واں باب 25ویں آیت، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ اب جمع کہاں ہونا ہے؟ جمع کلیسیا میں ہونا ہے، لوگوں کی جماعت میں ہونا ہے، مقدسین کی گروہ میں ہونا ہے۔ اور جب ہم باقاعدہ حاضری ہماری ہوتی ہے تو یہ یاد رہے کہ ایسے بہت سے اگرچہ انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں فلاز آ بھی جائیں، لیکن وہ نصیحت کرنے سے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے سے اور ایک دوسرے کے قریب ہونے سے وہ فلاز ختم ہو جاتے ہیں، وہ کمیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہم مقدسین کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں اور باقاعدہ حاضری ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے نوجوان اور جوان جو باقاعدہ حاضری کو یقینی بناتے ہی نہیں، ان کی ریگولر چرچ میں اٹینڈنس ہوتی نہیں۔ اب اٹینڈنس سے مراد یہ نہیں کہ شاید ایک رجسٹر کو رکھ کر اس میں حاضری دی جائے، میں حاضر ہوں، بلکہ خدا کے گھر میں باقاعدہ طور پر ایوری سنڈے اور یا جب بھی عبادات کا انعقاد کیا جائے آپ کی حاضری یقینی ہو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر ہر روز خدا کے کلام سے سیر ہوتے ہیں، اور اگر فلاز آ بھی جائیں خدا ان کو پورا کرتا ہے اور معاونت کرتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے۔ دوسری بات، سخت شراکت، ریگرس پارٹیسپیشن۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں زبور 100 اور اس کی دوسری اور تیسری آیت۔ 100 زبور اور اس کی دوسری اور تیسری آیت میں یوں لکھا ہے، زبور 100 اور اس کی دوسری آیت میں، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اب چرچ میں جسمانی طور پر یعنی فزیکلی موجود ہونا ایک چیز ہے۔ جب آپ جسمانی طور پر موجود ہوتے ہیں تو چرچ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں سرگرمی سے آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ حصہ لیتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، اب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے خوشی سے خداوند کی عبادت۔ 100 زبور اور اس کی دوسری آیت، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ اب دوسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ریگرس پارٹیسپیشن آپ کی ہو۔ جوان نوجوان سخت شراکت کریں، آپ پارٹیسپیٹ کریں، اس عبادت کا حصہ بنیں، اور جو بھی کوئی پروگرامز ہو رہے ہیں آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ بعض اوقات ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم چرچ جا رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی خاص موقع پر یا خاص مسیحی تہوار پر، بس یہی کافی ہے۔ کرسمس ہو گیا، ایسٹر ہو گیا، نیو ایئر ہو گیا، یا کوئی اور روحانی اجتماع ہو گیا، اس میں شراکت کر لی، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن ریگرس پارٹیسپیشن اس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم خوشی سے حصہ لیں، اس عبادت کا حصہ بنیں، اور یہ واضح رہے کہ جب ہم خوشی سے خداوند کی زبور 100 اور اس کی دوسری آیت، 100 زبور اور اس کی دوسری آیت میں یہ لکھا ہے، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ اب خداوند کی عبادت خوشی سے کی جائے۔ اب جب ہم خوشی سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہم پوری کرتے ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خوشی سے خدا کی عبادت کریں اور خوشی سے ان عبادات کا حصہ بھی بنیں، اور ان عبادات میں حصہ لیں، ان پروگرامز میں حصہ لیں۔ اور جب ہم حصہ لیتے ہیں تو ہم خدا کے کاموں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجیے متی کی انجیل 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ عہد جدید میں متی کی انجیل 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، ہم مسیحی تہواروں میں شامل اور شراکت کرتے ہیں، لیکن خدا کے کاموں میں اگر حصہ نہیں لیتے تو حقیقی فرما برداری نہیں کرتے۔ اگر خدا کے کاموں کو انجام نہیں دیتے تو ہم حقیقی طور پر فرما بردار نہیں ہیں۔ خدا جوانوں اور نوجوانوں سے چاہتا ہے کہ وہ کلیسیائی ذمہ داری کو بخوبی پورا کریں، اور اسی لیے جب پورا نہیں کرتے تو بائبل یہ بیان کرتی، مسیح نے فرمایا جیسے یسایہ نبی کی معرفت
हमें ये मिलता है और वो ये नबूवत हमें मिलती है। मत्ती की इंजील 15वां बाब 8वीं आयत, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। खुदा नहीं चाहता कि हमारे दिल खुदा से दूर हो। खुदा नहीं चाहता कि हम नाफरमान हों। खुदा नहीं चाहता कि हम सरकश हों, बल्कि हकीकी फर्माबरदारी इसी में है कि हम इबादत में शमूलियत इख्तियार करें, उसका हिस्सा बने और खुदा के कामों को बखूबी तौर पर अंजाम दें। और तीसरी बात, तैयार अर्जी, ताबेदारी, रेडी सबमिशन। आइए जरा गौर कीजिए इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 17वीं आयत। मेरे हवाला जात देने का मकसद ये है कि मैं वो बातें आप तक शेयर कर रहा हूं जो सिर्फ बातों की बुनियाद पर नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस इसकी वजाहत करती है। आइए जरा गौर कीजिए इब्रानियों उसका 13वां बाब और उसकी 17वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 17वीं आयत में, अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबेदार रहो क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए हैं। उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। अब बहैसियत जवान, बहैसियत नौजवान, ये जिम्मेदारी है कि खुदा ने कलीसिया के अंदर क़यादत के ओहदों को कायम किया है। अब जब क़यादत के ओहदों को कायम किया है तो इसलिए कायम किया है कि वो हम वहां चलें और कलीसिया का निज़ाम बेहतर हो। और ये ज़रूरी है कि क़यादत उन कामों को, खुदा के कामों को और कलीसिया अमूर को मुंतज़िम और मुंतज़मीन बखूबी तौर पर एहसन अंदाज से अंजाम दें। लेकिन खुदा ने कलीसिया के अरकान को और कलीसिया के जवानों नौजवानों को ये तलकीन भी की है कि वो क़यादत के ताबे हों। और खुदा चाहता है, कभी कभार हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम अगर खुदा के कामों को करना शुरू हो जाएं तो बहैसियत नौजवान, बहैसियत जवान, हम फिर क़यादत के ताबे रहना पसंद ही नहीं करते। हम कहते हैं कि बस क़यादत क्या करती है, क़यादत तो कलीसिया अमूर संभालती है, काम तो हम करते हैं, एफर्ट्स तो हमारी होती हैं, मेहनत तो हम करते हैं, दिन रात हम एक करते हैं, क़यादत क्या करती है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपनी क़यादत के यानी लीडरशिप के, उन लीडरशिप के ओहदों के ताबे रहें। और इसीलिए पौलुस रसूल अपने खत में यूं रकम तराज करता है, इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 17वीं आयत, अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबे रहो। कभी कभार हम ना तो फर्माबरदार होते हैं और ना ही ताबेदार होते हैं। हम ये सोचते हैं खुदा हमसे भी कलाम कर रहा है, खुदा हमसे भी बात कर रहा है, क़यादत से तो बढ़कर खुदा ने मुझे बहुत से टैलेंट से नवाजा है। लेकिन अच्छी बात है, खुदा ने आपको टैलेंट से, उन तोड़ों से, रूहानी नेमतों से नवाजा जरूर है। लेकिन ये याद रहे, हम ऑफ द ट्रैक ना हो। ये याद रहे कि हम भटक और गुमराह ना हो जाएं। हम पर भी कोई खुदा ने मुकर्रर किया है, और वो कोई से मुराद ये है कि खुदा ने हम पर रूहानी पेशवाओं को कायम किया है ताकि वो हमारी पेशवाई कर सके। वो पेशवा की हैसियत से हमें नसीहत कर सके। और बहैसियत जवान, बहैसियत नौजवान, ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पेशवाओं के ताबे और फर्माबरदार रहें। और जो भी काम क़यादत हमें सौंपे या हमारे सुपुर्द की जाए,
ہم نہایت تابعداری، ہم نہایت فرما برداری کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ان کاموں کو بخوبی طور پر انجام دیں۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں بحیثیت جوان نوجوان اپنی قیادت کی سپورٹ کرنی ہے، اور اس کی ایک بڑی زبردست ہمیں ہنٹ ملتا ہے عہد عتیق کے پس منظر میں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، خروج کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ عہد عتیق میں خروج 17واں باب اور اس کی 12ویں آیت یوں لکھا ہے، اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے، تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے۔ اب غور کیجئے، کس کے ہاتھ؟ موسیٰ کے ہاتھ۔ قوم بنی اسرائیل کی جنگ عمالیکیوں سے ہوئی، اور جب تک موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہتے، خدا قوم بنی اسرائیل کو عمالیکیوں پر فتح بخشتا، اور جو ہی موسیٰ کے ہاتھ بھر جاتے اور نیچے آتے، عمالیکی ان پر چڑھائی کرتے اور وہ غالب آ جاتے۔ اب غور کیجئے، کلیسیا کے بزرگ نوجوان جوان ان کی سپورٹ بنے۔ اب موسیٰ کو اب یہاں پر ہمیں ملتا ہے ہارون اور ہور دونوں دائیں بائیں سے اس کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے، اور اب یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ فزیکلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور جب فزیکلی سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ واضح رہے کہ وہ روحانی طور پر اپنے پیشوا، اپنی قیادت، اپنے بزرگ کے تابع ہیں اور ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم بحیثیت جوان اور نوجوان ہم تابع رہیں اور سپورٹ کریں۔ اب دوسری بات، معاشرے میں نوجوانوں کا کردار۔ اب اگر غور کریں، آئیے میرے ساتھ دیکھیے پہلا تیموتھیوس اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ اب پولس رسول اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو یہ واضح کرتا ہے کہ معاشرے میں نوجوان کا کردار کیسا ہو۔ ہم زبور بھی گاتے ہیں، جوان بلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ۔ اب پولس رسول نوجوانوں کو، جوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ کلام کے طور پر اب کوئی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے۔ پہلی بات، کلام۔ معاشرے میں نوجوانوں کا کردار کیسا ہو؟ ہمارا کلام، ہماری بول چال مثبت بول چال ہو، جو دوسروں کے لیے پرفضل ہو اور جو دوسروں کی تعمیر کے لیے، دوسروں کی ترقی کے لیے ہو، نہ کہ نقصان پہنچانے کا سبب ہو۔ دوسری بات، چال چلن۔ اب جس طرح مسیح نے زندگی کو گزارا، مسیح بھی جوان تھے، اور بحیثیت جوان اور نوجوانی کے ایام میں ہی ان کا چال چلن راست، ان کا کردار راست۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اور جن کا چال چلن راست نہیں ہوتا، بلکہ چاہیے کہ ہم مسیح کو اپنا نمونہ بنائیں اور زندگی میں تقدس کی مثال کو قائم کریں۔ لہٰذا معاشرے میں بھی پھر ہم اپنا عملی اور فعال کردار ادا کر سکیں گے۔ اب محبت تمام مسیحی خوبیوں میں سب سے اہم ہے۔ یس مسیح نے بھی محبت کی وضاحت کی، لیکن یہ واضح رہے کہ ہمیں چاہیے کہ وہ محبت جو اگاپے محبت ہے، خدا کی محبت سے ہم سرشار ہوں اور ایک دوسرے سے پیار اور روحانی طور پر محبت میں سرگرم ہوں۔ چوتھی بات، پاکیزگی۔ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں، ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہمارے رویے میں
पाकीज़गी हो। और खुदा को ये पसंद आता है कि इंसान पाक है, क्योंकि खुदा पाक है, और जब वो पाक है तो वो चाहता है कि हम भी पाक हों। लिहाजा खुदा के हुजूर से हमारा मकदस, हमारा बदन खुदा का मस्कन है, खुदा का मकदस है, और वो चाहता है कि ये पाक हो। और पांचवी बात, ईमान। अब जब हम ईमान से जिंदगी को गुजारते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों में शुकूक व शुबहात हम पर नहीं उठते, बल्कि हम एक ईमानदाराना जिंदगी को गुजारते हैं और मुआशरे में बहैसियत जवान अपना अच्छा नमूना, अच्छा किरदार इस दुनिया में भी अदा करते हैं। आइए मेरे अजीजों, खुदा हमसे चाहता है कि हम मुआशरे में और कलीसिया में अपनी जिम्मेदारियों और किरदार को अदा करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। खुदा इज़्ज़ुल जलाल, ये कलाम तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत और नसीहत अमूज और आय खुदावंद खुदा रूहानी तकवीयत का सबब बने। और खुदावंद खुदा इस कलाम से तो अपने बेटे बेटियों को आय खुदावंद इनकी खूब रहनुमाई और आय खुदावंद खुदा इनको गाइड कर, ताकि ये तेरे कलाम के मुताबिक इस मुआशरे में और कलीसिया में अपनी जिम्मेदारियों और किरदार को अदा करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत बख्शे और आपको अपनी बरकत से नवाजता रहे। आमीन।